اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ 12ویں سپارے کے 3 پاؤ اور 13ویں سپارے کا آدھا ہم نے سنا ہے۔ سورۃ ہود باقی تھی، وہ ہم نے سنی، اس کے ساتھ سورۃ یوسف مکمل سنی، اس کے ساتھ ہم نے سورۃ رعد کے 3 رکوع تقریباً ہم نے سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ یہ 9 روزے مکمل ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی عافیت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ چلائے، اس کے فضل اور اس کے مہربانی کے متلاشی ہیں، اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ آج قاری صاحب نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہاں سے شروع کیا تھا۔ تو ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے، اور نبی کی جو پہلی دعوت ہوتی ہے وہ پہلی دعوت توحید کی ہوتی ہے۔ قوم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غیب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ مال اور یہ ٹھیکریاں یہ اس دنیا کے یہ چیزیں ہیں، یہ آخرت میں کوئی کام آنے والی نہیں۔ نبی نے انہیں بہت سمجھایا۔ اللہ نے اس قوم کو بڑے بڑے قد دیے تھے، 30 40 فٹ کے ان کے قد تھے، جیسے کہ کھجور ہے۔ پیچھے بھی ان کا ذکر گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے تھے جب یہ نافرمانی پر آئے، ایمان نہ لائے، تو ہم نے ان پر قحط سالی کا عذاب مسلط کیا۔ 7 سال تک ان پر قحط سالی رہی، بعض نے کہا 3 سال ان پر قحط سالی، اور اس کے بعد انہیں ڈرایا اور انہیں دھمکایا، سمجھایا، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، ہم اپنی ایک جماعت وہاں پر سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہاں جا کر یہ مانگیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک ان کا حال ہو گیا، یہ جانور کھانے لگے، مردار کھانے لگے، قحط سالی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر گئے، بیت اللہ میں ایک آدمی کے ہاں ٹھہرے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، اتنے دن ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے تھے بیت اللہ میں یہاں پر، اور ایک دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگے پھر جاؤ، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں بارش چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے۔ ایک بادل جو تھا وہ سرخ تھا، کہا یہ ہمیں نہیں چاہیے، اس وجہ سے اس کے اندر تو آندیاں ہوتی ہیں۔ سفید میں کہا بارش کم ہے، کہا یہ بالکل سیاہ ہے، کہنے لگے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دعا کر کے یہ واپس جا رہے ہیں، اللہ نے وہاں سے وہ اس کا نتنا کھولا۔ بیل کا تو نتنا بہت بڑا ہے، انگلی کے سوراخ جتنا نتنا کھولا، تو وہاں سے ہوا آئی۔ کہنے لگے کہ اللہ نے ان قوم کو پٹک کر مارا اور سب کو ہلا کر دیا، اوپر سے سانپ اور بچھو کی بارش کی۔ یہ وہ عذاب تھا جس کا یہ اللہ سے مانگ کر یہ آیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ صالح علیہ السلام، اہل قوم نے ان کے والد سے کہا تمہارا بیٹا تو بہت اچھا ہے،
تمہارا بیٹا آگے چل کے بڑا بنے گا، لیکن ہمیں سمجھاتا بہت ہے، ہماری بات نہیں مانتا۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، لیکن قوم نے یہ کہا ان سے، کہنے لگے تو ہمارا بڑا پیارا بنا ہوا ہے، لہذا یہ جو تو ہمیں سمجھاتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیسے جو ہے ہم تو پتھروں کی پوجا کریں گے، ہمیں ایک الہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ان کے ساتھ جندب بن عمر 5000 آدمیوں کے ساتھ اسلام لایا۔ انہوں نے کہا یہ پہاڑ ہے قاطبہ، اور اس سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور آ کر وہ بچہ جنے، پھر ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ تو لکھا ہے کہ جس قوم نے بھی مطالبہ کیا معجزے کا، معجزہ دکھا دیا گیا، وہ قوم ایمان نہیں لائی۔ جب انہیں یہ معجزہ دکھایا گیا، اللہ نے وہاں پر صالح علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا۔ ادھر جو تھوڑے سارے بے ایمان تھے یہ اکٹھے ہوئے، دیہات کے لوگ، شہر کے لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا آؤ ان سے یہ مطالبہ کرو، اور اس مطالبے کے اندر یہ نامراد ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر۔ اللہ نے پہاڑ سے، پتھر سے، اس قاطبہ پہاڑ سے اونٹنی نکالی، جیسے اللہ نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے۔ یہ بڑی عجیب اونٹنی تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی۔ کہنے لگے کہ جب یہ آئی، کہنے لگے اب جو ہے اس کے پینے کی باری ہے۔ اب اور جانور بھی وہاں پر تھے، جب یہ پانی پیتی تھی سارا پی جاتی تھی۔ ایک دن اس کی باری ہے، ایک دن اور جانوروں کی باری ہے۔ اب یہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں، 1000 برتن بھر لیں، 2000 برتن بھر لیں، جب دودھ ضرورت ہو تو اس وقت اس کا دودھ مفت استعمال کریں اور مہیا ہے۔ اب سمجھایا صالح علیہ السلام نے، تم ایمان نہیں لا رہے، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، اسے کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر تم اس کے پیچھے پڑے تو پھر یاد رکھنا اللہ کا دردناک عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ قوم ٹیڑھی تھی، عقل پرست تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب اللہ عقل کو کھینچ لیتے ہیں تو بڑے بڑے عقلاء وہ بھی الٹے منہ گر جاتے ہیں، ان کی عقلیں بھی کوئی کام نہیں کرتی۔ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے انجینئر ہیں، ہم بڑے ماہر ہیں، پہلی قوم ہوا میں ہی لا کوئی ہے، ہم تو ایسی قسم کی صنعت کاری جانتے ہیں، ہم نے پہاڑ تراش تراش کر بڑے بڑے تہہ خانے بنا ڈالے، ہمارا یہ ہنر ہے۔ اب بانا نہیں، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قدار بن سلف، ایک عورت تھی اس کا نام تھا عطیرہ، اس کے ساتھ اس کا معاشقہ ہوا۔ یہ عطیرہ نامی جو عورت تھی، یہ اس کے جانور کافی تھے۔ اس نے کہا کہ اب کھل کھلا کر بات سامنے آنے چاہیے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ قدار بن سلف نے کہا، اس نے کہا اگر معاملہ کھولنا چاہتی ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اسے مار دو، ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا۔ پانی تو ملتا تھا، لیکن اس نے ایک اپنی شرط رکھی، اس نے کہا میری نوجوان 2 لڑکیاں بھی ہیں۔ جب اس نے یہ شرط رکھی تو اس نے اپنے ساتھ، قدار بن سلف نے اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو لیا۔ تفسیر مظہری میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، 7 آدمی تھے یا 10 آدمی تھے یا 11 آدمی تھے۔ انہوں نے ایک گلی تھی بند نما، اس کے اندر جو ہے محاسبہ کیا اور اس کے پونچے جا کر، اس کے پاؤں والی جگہ جا کر کاٹ دی، وہ دھڑام نیچے گری۔ اب کہنے لگے اس کا گوشت جو ہے نا ہر جگہ تقسیم کرنے لگے۔ اب اس کے بعد کہنے لگے صالح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ پیچھے جہاں ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ہوا کا عذاب آیا۔ ساتھ ایک حویلی میں ہود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر چلے گئے، وہاں پر انہیں اس ہوا سے کوئی اثر نہیں ہوا، وہ وہاں پر بیٹھے رہے۔ یہاں پر ساری قوم ختم کر دی گئی۔ یہاں پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب ایسے کرو، اس کا جو بچہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ کہنے اس نے 3 چیخیں ماری اور دوبارہ اسی پہاڑ میں واپس چلا گیا۔ اب انہوں نے کہا 3 دن انتظار کرو،
کہنے لگے جمعرات کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، چہرے ان کے زرد ہوئے پہلے دن، پھر سرخ ہوئے، پھر کالے ہوئے، اور آیا فرشتہ۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنی صنعت پر، اپنی کاریگری پر ان کا بڑا گھمنڈ تھا۔ جب وہ آیا اس نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، کوئی باقی نہ رہا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ابراہیم کا تو کیا ہی کہنا، مہمان نوازی میں بڑے کمال درجے کے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اعلیٰ درجے کی مہمان نوازی کرتے، کھانا مہمان کے بغیر کھاتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک آدمی کو لے آئے پکڑ کر، اسے ساتھ بٹھایا کہ کھانا کھاؤ، اور کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کہا بسم اللہ، اللہ کا نام پڑھو، پورا نہیں کہا، صرف اتنا لفظ کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا اللہ کون ہے، میں تو نہیں پڑھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اپنا دسترخوان کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے ابراہیم ہم نے تو اسے دسترخوان نہیں کھینچا تھا، سالہ سال سے کھا رہا ہے، ہمیں نہیں مانتا، اور تم نے دسترخوان کھینچ لیا اور اسے بھگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، اس کی منت سماجت کی، پھر منت کر کے اس کو لے آئے۔ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس کی ساری مخلوق کھا رہی ہے، ہندو بھی کھا رہے ہیں، سکھ بھی کھا رہے ہیں، عیسائی بھی کھا رہے ہیں، مجوسی بھی کھا رہے ہیں، اسی طرح یہودی بھی کھا رہے ہیں، بدھ مذہب بھی کھا رہے ہیں، ایسے ایسے مذاہب، فرقہ باطلہ، ساری دنیا کے اندر اللہ انہیں روزیاں دے رہے ہیں، اللہ کو گالیاں پڑتی ہیں، اللہ روزیاں دیتا ہے، عافیت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس سے بڑا کریم اور رحیم کون ہے؟ جب دوبارہ وہ آیا، اس نے پوچھا کہ آپ میرے پیچھے کیوں آئے تھے مجھے بلانے کے لیے؟ کہ تجھے بلانے کے لیے میں اس لیے آیا تھا، میرے رب نے مجھے کہا کہ اچھا اس رب کا پھر مجھے کلمہ ہی پڑھا دو۔ اب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کر، کہنے کہ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ کہنے کہ ہم خوشخبری لے کر آئے ہیں، کہنے کہ اللہ تمہیں اولاد دیں گے۔ انہوں نے کہا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد ہوگی، یہ سارہ علیہ السلام ہے، کہنے کہ ہماری عمر جو ہے 100 سال سے کراس کر رہی ہے، ان کی عمر بھی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شیخ کا معنی بوڑھا ہو گیا ہے، اور میری گھر والی بھی حجوز بوڑھی ہے۔ گھر والی مسکرانے لگی، کیسے اولاد ہوگی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا یہ اللہ نے یہ خوشخبری دی۔ اب یہاں پر وہ مہمانوں کے لیے فوراً مہمان نوازی کے لیے جو ہے وہ فوراً انہوں نے دسترخوان بچھایا اور بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے، آنے والے یہ فرشتے تھے، پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں اگر کوئی نہ کھاتا تو آدمی ڈر جاتا تھا کہ یہ کہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آئے، ورنہ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ کوئی کسی کا کھانا کھا لیتا۔ آج تو یہ ہے ڈاکہ بھی مارتے ہیں، گھر بھی صاف کرتے ہیں، کھانے بھی سارے کھا جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر ایک پلیٹ میں کھایا تو پھر جرت نہیں کرتے تھے، کہنے لگے ان کا کوئی آنے کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ جب کھانا رکھا تو بڑا تعجب ہوا، وہ کھاتے نہیں۔ انہوں نے پھر اپنا تعارف کرا، ہم فرستادہ ہیں، فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کہا تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے ہمارا آنا تو یہ خوشخبری دینا ہے، ہم صدوم کے علاقے کی طرف آئے ہیں جہاں پر آپ کے بھتیجے طالوت، آپ کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، ان پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ کہنے لگے وہاں تو ایمان والے موجود ہیں، یعنی ان کے بھتیجے کی بیٹیاں وہ ایمان والی ہیں، وہ خود ایمان والے ہیں۔ اب وہاں پر وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے لوط علیہ السلام پر عذاب آئے۔ نبی میں ایک شفقت ہوتی ہے امت کی، ایک محبت ہوتی ہے، نبی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہاں پر آئے
اب یہاں پر وہاں آئے بڑی عمر کی شکل میں، اب یہاں پر آئے حسین ترین لڑکوں کی شکل میں، اب یہاں شکل بھی بدلی ہوئی ہے۔ قوم جو تھی انہیں ایک عادت تھی، لواطت کی عادت تھی، مرد کے پاس آتا تھا، کہنے کہ یہ ایسی عادت ہے، کہنے کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے، ہم نے نسل انسانی چلانا ہے، ہم نے مردوں کے لیے عورتوں کو پیدا کیا، یہ مختلف قسم کی دنیا میں بیماری اس وجہ سے آئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج تو کل تو ملکوں کے اندر یہ قوانین بن گئے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ کہنے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے کہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہماری مرضی نہیں چل سکتی، اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگے اب یہ قوم مانی نہیں۔ اب اس وقت لوط علیہ السلام خاصے پریشان ہوئے اور یہ کہا آج کا دن تو میرے اوپر بہت بھاری گزرا ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی ان کی بھی 2 یا 3 بیٹیاں تھی، بڑے جو سردار تھے ان سے شادی کر لو، اور یا ان کا مطلب یہ تھا یہ ساری قوم کی بیٹیاں دراصل نبی کی روحانی بیٹیاں تو ہیں ہی ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا لیکن بات سمجھنے، انہوں نے کہا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، تو جانتا ہے نا جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ انہوں نے کہا کاش آج میرے لیے کوئی جتھا ہوتا، میری قوم ہوتی۔ یہاں پر ہر نبی اپنی قوم کے غائب کی طرف، اللہ کے نبی نے فرمایا رحم کرے اللہ میرے بھائی طالوت، اللہ میرے بھائی لوط پر رحم کرے۔ آپ نے یہ کہا لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے ہر نبی کو اس کی قوم کے اندر بھیجا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے اندر مبعوث ہوئے۔ اب یہاں پر پریشانی میں یہ جملہ کہہ دیا انہوں نے، اب بہت پریشان ہے۔ اب ان فرشتوں نے جو آنے والے تھے انہیں تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو، اے لوط کیوں پریشان ہوتے ہو، اب ہمارا کام ہے۔ اب وہ اوپر چڑھ گئے، چھتوں پر چڑھ گئے، قریب آنا چاہتے ہیں، یوں جب پر مارا، اس طرف مارا، دائیں طرف بائیں طرف، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اب جو ہے وہاں سے اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گئے۔ ان کتوں کی آوازیں آنے لگی، گدھوں کی آوازیں آنے لگی، اور جو پانی جیسے ٹھہرا تھا وہاں سے الٹا کیا، نیچے مارا۔ کہنے لگے مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بحر میت اردن میں چلے جاؤ، کہنے لگے وہاں پر آپ چلے جائیں، وہاں پر عبرت ہے۔ کہنے لگے 1300 فٹ جو ہے وہ حصہ نیچے چلا گیا، وہاں پر دیکھتے ہیں اب لوگوں نے وہاں سیرگاہ بنا لی ہیں۔ اللہ نے کہا انہوں نے ہماری مانی نہیں، انہوں نے ایسا کام کیا پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے اس کام سے، کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہم نے انہیں عبرتناک سزا دی ہے، کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے۔ آگے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، بڑا سمجھایا۔ مدین کے علاقے، یہ مدین جو تھے، مدین یہ اور قیدار ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں۔ ایک روایت میں 8 بیٹے ہیں، ایک روایت میں ان کے بیٹے 5 ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، مدین رحمت اللہ علیہ، مدین رحمت اللہ علیہ، قیدار رحمت اللہ علیہ۔ کہنے لگے یہ ساری قوم آگے جا کر درختوں کی پوجا کرنے لگی۔ شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے لگے، بڑا انہیں سمجھایا لیکن ان کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ یہاں پر مال کی فراوانی بہت تھی، ہر طرف سے مال ہی مال تھا، چیزیں ہی چیزیں تھی، سارے نقشے تھے۔ انہوں نے یہ کہا شعیب علیہ السلام کی تو پھر نماز ہی نماز تھی، نماز بڑی اعلیٰ درجے کی پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء وانک لانت الحلیم الرشید۔ تو بڑا سمجھدار بنا پھرتا ہے، تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے تو ہمارے معاملات میں مداخلت کر، جا تو اپنی نماز پڑھ، بس تمہارا کام ہے نماز پڑھنا۔
پھر شعیب تو شعیب تھے، ان کی نماز کا پھر کیا ہی کہنا، بڑا سمجھایا۔ انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم، ہاں میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، کہنے لگے بس انتظار کرو عذاب کی۔ عذاب آیا اس قوم پر، اللہ نے ساری قوم کو جو ہے تہس نہس کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، ان کے ٹھہرنے کی جگہ بہت بری ہے۔ اللہ نے کہا آگے ذکر کیا ظالم لوگ، ہم جو ظلم کرتے ہیں وہ ہم سے بچ نہیں سکتے، لوگوں سے نکل جائے گے، ہم ان سے غافل نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، کہنے لگے یہ جنت اور یہ جہنم یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور نیک بخت خوش سعید یہ جنت میں ہوں گے، وہاں مزے کریں گے، وہاں کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بدبخت ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ جو ہے ان کے لیے گدھے جیسی آواز ہوگی۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اول آواز کو زفیر کہا، آخر کو شہیق کہا، کہنے لگے وہاں پر یہ آوازیں نکالیں گے۔ اب یہ صدا وہاں کا رہنا ہوگا، جو جنت میں گیا وہ جنت میں ہی رہے گا۔ کہنے لگے ہاں اگر ایمان والے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے چلے گئے پھر انہیں آخر میں نکال دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استقامت اختیار کیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور اس کی خاص طور پر یہ آیت کہ آپ اپنی تبلیغ میں اپنے کام میں استقامت اختیار کریں۔ ہاں استقامت، یہ جو داعی ہوتا ہے داعی، اسے روزانہ ذبح ہونا پڑتا ہے، اسے روزانہ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہے۔ آدمی جہاد میں گیا اور وہاں پر تلوار چلی، آدمی کا سر کٹا اور وہاں جا پڑا، اس کے بعد تو معاملہ صاف ہو گیا، لیکن داعی کی تلوار اور اس کی گردن روزانہ کٹتی ہے، بات روزانہ رکھتا ہے، پتہ نہیں اس کی دہاڑی لگتی ہے یا نہیں لگتی، آج اس نے کوئی وصولی کیا یا نہیں کیا، لوگوں کو تیار کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سے چلیں، اس لیے کہا استقامت جو ہے یہ 100 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ الاستقامہ الف فوق الف الکرامہ، ایک آدمی 100 کرامتیں دکھائے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن استقامت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی نے ایک دن 1000 رکعت نماز نفل پڑھ ڈالی، اور ایک جو ہے استقامت کے ساتھ روزانہ 2 رکعت پڑھتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگے اب یہ دعوت کا میدان یہ کوئی معمولی میدان نہیں، آپ نے فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، آپ کو کیا غم ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے بتاؤ تو صحیح غم کیا ہے۔ کہا یہ دیکھا نہیں یہ اے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ سرکشی نہ کرنا، ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ترکن ولا ترکنوا، کنار کہتے ہیں یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ غیر مسلم ان کی طرف تمہارا ولا ترکنوا، تمہارا رکن بھی نہ ہو، تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو ہلکا سا، ورنہ یاد رکھنا تمہیں آگ آئے گی جھلس کر رکھ دے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر نبی کی زندگی کو چھوڑتے ہو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہائے افسوس آج جو ہے مسلمان اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا للچئی اور نظروں کے ساتھ رال ٹپکاتے ہوئے غیروں کو دیکھ رہا ہے۔ آج جو ہے زندگی ان پونڈ اور جو ہے ان کے اندر جو ہے انہیں دیکھ رہا ہے حسرت کے ساتھ، یہ بڑے بڑے وہاں چلے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ آگے کہا ہے کہ ایک صحابی گئے اور انہوں نے جا کر ان کے پاس ایک عورت آئی سودا لینے کے لیے، جیسے آئی تو انہوں نے اس کا بوسہ لے لیا، پھر وہ زارو قطار روئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گناہ ہو گئے،
آپ نے فرمایا گناہ ہو گیا ہے، گناہ کے پیچھے نیکی کو لگاؤ، نماز قائم کرو، اللہ سے مانگو، ان الحسنات نیکیاں یذہبن السیئات، یہ سیئات کو جو ہے نیکیاں حسنات سیئات کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہاں پھر نیکی میں کمال درجہ ہو، پھر آگے بڑھیا نیکی ہو، پھر آدمی اس سے پھر آگے مراتب طے کرتا ہے، اور آدمی کہتا ہے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، پھر روتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ۔ کہنے کہ اللہ نے اصلاح کرنے والوں کے لیے بتایا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں، انہلک فینا الصالحون کے نیک لوگ بھی، کہ اذا کثر الخبث جب خباثت عام ہو جائے گی پھر نیک بھی ہوں گے، پھر بھی تم جو ہے خیال کرنا ہلاک کر دے جاؤ گے۔ ہاں مصلح ہونا ضروری ہے، نیک بات کا کہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہنا۔ کہنے کہ اللہ نے کہا ہم نے ہر بات کھول کھول کر بیان کیا ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ نے سورۃ یوسف بیان کی۔ سورۃ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام یہ واحد وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کے قصوں کو ایک جگہ ذکر کیا ہے۔ دو نبی ایسے ہیں جن کے لیے پوری سورت آئی، اور ان کے ایک نوح علیہ السلام، انا ارسلنا نوحا الی قومی، یہاں بھی پوری سورت آئی، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور یہاں پر بھی پوری سورت آئی۔ کہنے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے قرآن عربی، عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھو۔ آئے کا نحن نقص علیک احسن القصص، کہنے کے قصے تو بہت ہیں، یہ احسن القصص ہے، قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں نبی جو ہے غیب جانتا ہے، تو یہاں قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ آپ پہلے نہیں جانتے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا یوسف کے ساتھ کیا ہوا، یوسف کیسے چلا، ہم نے سب آپ کو خبریں دی ہیں۔ کہنے کہ اس میں حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، اسی طریقے سے ہر شعبہ ہے زندگی کے لیے، ملازم کے لیے، مالک کے لیے، استاد کے لیے، شاگرد کے لیے، والد کے لیے، بیٹے کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، عزت والوں کے لیے، ذلت والوں کے لیے، اور اسی طرح ہر شعبہ سے زندگی سے تعلق رکھنے والے، ان کے اندر اللہ نے اس کے اندر سبق رکھا ہے، سبق آموز باتیں رکھی ہیں۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی چیزیں اخذ کرنے کی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ اللہ نے بیان کر دیا، نہیں، اللہ نے کہا یہ احسن القصص ہے، کہ ہم اسے اتار رہے ہیں۔ اب یہ جب یہ واقعہ کیا ہوا، کہنے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے مجھے 10 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ یہ بھائی تھے 11، اور جو ایک جو تھے ان کی بیوی تھی لیان، اس سے تھے 10، اور دوسری جو ہے رحیل تھی، اس سے جو تھے وہ جو تھے بھائی 2 تھے، ایک بنیامین اور دوسرا یوسف۔ اب یوسف کے اندر جو اللہ نے کمالات رکھے، اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے، اللہ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے جنت والا حسن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب سوچے وہ کتنے حسین ہوں گے۔ آتا ہے کہ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام نماز پڑھنے لگے، آگے یہ سوئے ہوئے تھے، انہیں نماز میں دیکھنے لگے، کہنے لگے بس یہ ابتلا میں پڑ گئے۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، انہیں یہ خواب آیا، یہ جو خواب تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ستارے اور اس طرح چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کہنے لگے یہ خواب تو بڑا عجیب خواب ہے، یہ تو انبیاء کو آتا ہے، کوئی معمولی خواب نہیں تھا۔ باپ جو ہے وہ سمجھ گیا اور بیٹے کو سمجھایا کہ یہ خواب کسی کو ذکر نہ کرنا، یہ خواب ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے بھائیوں کو ذکر کرے پھر وہ حسد میں نہ آ جائے۔ ویسے بھی یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے،
یوسف علیہ السلام کہ بھئی یہ کہنے لگے کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، گھر کے کام کاج ہم کرتے ہیں، سودا سلف ہم لے کر آتے ہیں، محبت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، محبت یوسف کے ساتھ ہے، یہ بات تو اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہیں انہوں نے یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو بھی بتا دیا۔ اب وہ آئے ابا جان کے پاس آ کر یہ کہنے لگے ہم نے جانا ہے یہاں پر سیر و تفریح کے لیے، شکار کے لیے جانا ہے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہاں ہم جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، کودیں گے اور شکار کریں گے۔ باپ نے کہا کہ ایسا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے ایک دن پہلے خواب دیکھا کہ 10 بھیڑیاں ہیں، خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں، ایک جو ہے بچارا ہے، باقی وہ خواب ان کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں یوسف کو نہ لے جاؤ۔ کہنے لگے ابا جان آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں آپ بات کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم جو ہے اتنے جسم والے ہیں اور اتنے جثے والے ہیں، ہم ساتھ جاتے ہیں۔ اب جب یہ ساری بات کی باپ نے کہا چلو تم لے جاؤ، خیال کرنا۔ اب جب یہ آئے تو ایک نے تھپڑ مارا، پھر دوسرے نے مارا، پھر تیسرے نے مارا، اٹھا کے پھینکا۔ کہنے لگے بڑا پیارا بنا ہوا ہے تو۔ کہنے لگے اب انہوں نے کہا اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہودا آگے بڑھا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، قتل نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کہ یہاں پر ایک کنواں پڑا ہے، ہم اس کنویں کے اندر آگے چل کے یہاں ڈال دیتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، کوئی آئے گا یہاں سے گزرے گا اور وہ یہاں سے لے جائے گا۔ اب انہوں نے کنویں میں ڈالا، جب کنویں میں چھوڑنے لگے تو انہوں نے اس کی منڈیر کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس کے ہاتھ پر مارنے لگے، پتھر سے اور چیزوں سے مارنے لگے، چھوڑ دے، پھر انہیں رسی سے باندھا، جیسے اس کو چھوڑا تو اوپر سے رسی کاٹ دی۔ اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یوسف کے نیچے جانے سے پہلے، گرنے سے پہلے جبریل نے انہیں لے لیا۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے، کرتا ان کا اتار دیا تھا، ان کے گلے کے اندر ایک تعویذ سا تھا، وہ نلکی سی تھی، اور یہ جو نلکی تھی اسے کھولا اور وہ کرتا پہنایا۔ یہ کرتا وہ تھا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے اور اس وقت نمرود نے وہ کپڑے اتروا دیے، اب یہ جنت سے یہ کپڑا لائے، انہیں پہنایا تو وراثت میں آگے اسحاق علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے نظر بد سے بچنے کے لیے اس کو ایک نلکی میں بند کر کے ایسا حساب کر کے ان کے گلے کے اندر رکھا تاکہ انہیں نظر نہ لگ جائے، خوبصورت بڑے ہیں۔ اب جب وہاں پر انہوں نے وہ کھولا اور کھولنے کے بعد انہیں وہ کرتا پہنا دیا، اب وہاں پر لمبی دعائیں لکھی ہوئے ہیں روایات میں۔ یوسف علیہ السلام بھائی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھا مر گیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اوپر سے اگر یوسف جواب دے تو جواب کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے پتھر کھانا، پتھر قبول کرنا۔ یوسف اندر خاموش ہو گئے، اپنے رب کو وہاں پر پکارنے لگے۔ اب یہاں پر آئے، انہوں نے بکری کا بچہ خریدا، ذبح کر کے وہ جو کرتا تھا اسے بدم کاذب، جھوٹا خون لگایا، باپ کے پاس پہنچ گئے اور یہاں رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مصروف تھے شکار میں اور اس طرح تو یہ پیچھے سے شیر آیا، ہمیں پتہ نہیں چلا اور وہ کھا کے چلا گیا ہے، یہ سامنے کرتا ہے آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا یہ کرتا جو ہے، دیکھا انہوں نے وہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑا عقل مند کوئی ذہین قسم کا شیر تھا، کوئی امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھا لکھا شیر ہوگا، تو اس نے کرتا بھی نہیں پھاڑا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ آگے سے کہنے لگے، انہوں نے سمجھ گیا، انہوں نے کہا کہ اب میں ان سے کیا کہوں۔ اب وہ اس پریشانی میں کہا اب میں صبر کرتا ہوں، صبر ہی بہتر ہے۔ کہنے کہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر جو ہے قافلہ گزرا، انہوں نے وہاں پر پانی ڈالا، ڈول ڈالا، تو وہاں پر جو ہے دیکھا کہ بیٹھ جب کھینچا ہذا غلام وصبرہ بضاعہ، یہ تو بڑا خوبصورت ہے، ہم اپنے سامان اسے بنا لیں گے، اپنی پونجی بنائیں گے۔ آگے جا کر مصر میں پہنچے تو وہاں جا کر جو ہے منڈی لگی ہوئی تھی، وہاں پر اسے بیچ دیں گے۔ وہاں عطفیر جو تھا، وہاں تو وزیر خزانہ تھا، وہ بھی وہاں آیا ہوا، ہر ایک نے اس کا ریٹ اور بھو لگایا۔
لیکن انہوں نے جو مانگا وزیر خزانہ نے دیا۔ 3 آدمی بڑے سمجھدار گزرے ہیں۔ ایک یہ وزیر خزانہ جو اتفیر تھا، یہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے کہنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے انہیں جو ہے اپنے باپ جو ہے وہ بنا دیا، خلیفہ بنا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، امت پر رحم کر کے چلے گئے۔ اور ایک اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جنہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، انہیں اپنے پاس رکھ لو، دیانت بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں، امین بھی ہیں، قوی بھی ہیں، گھر میں رہیں گے۔ کہنے کہ یہ 3 ایسے سمجھدار گزرے۔ یہ جو وزیر خزانہ تھا اب جو ہے یہ اس نے اپنے پاس یہ رکھا، اپنے گھر میں لے کر آیا۔ اب جب گھر میں رکھا تو بیوی تھی زلیخا، کہنے لگے اس کا جو ہے خیال کرنا۔ اب جو ہے وہ بڑے ہوتے رہے، وہاں سارا یہ عرصہ گزرتا رہا، لمبا عرصہ گزرا۔ اب وہ جو زلیخا تھی وہ اس پر دل دے بیٹھی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ اب جو ہے ایک دن وہ کہنے لگی، بن سنور کر آئی اور یہ کہنے لگی کیا تم اتنے حسین ہو اور تمہارے زلفوں کا کیا کہنا۔ انہیں پتہ نہ تھا کہ اس کی شرارت کیا ہے اور اس کا یہ کیا ہے۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی ایک روایت میں عدد تصویر ہے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے منہ میں یوں لی ہوئی تھی، خیال کرنا یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات جو زنا کی وہ سامنے آئی، یوسف علیہ السلام سمجھ گئے۔ اب یہاں پر جو تھا وہ بند کمرہ ہے، سب کو تالے لگا چکی ہے، ایسی ایسی باتیں اس نے شروع کر دی، بال تیرے بڑے پیارے ہیں۔ اس نے کہا بالوں کا تو کیا کہتی ہے، یہ تو ایک دن ایسا ہوگا یہ سارے کے سارے بال قبر میں گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، کہا آنکھیں کا جب مروں گا یہ آنکھیں بہہ جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی۔ کہا جسم کا تو کیا کہنا، کہنے لگا یہ تو پھر مٹی بن جائے گی۔ اسے سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اب یہاں پر اس نے اپنے بت کے سامنے جو ہے وہ اس پر کپڑا ڈالنے لگی، کہنے لگے یہ کیا کرتی ہے، کہنے لگے یہ گناہ کرو اس کے سامنے میں، کہنے لگے جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کھانے پینے سے پاک ہے تو اس سے نہیں ڈرتی، اس سے ڈر رہی ہے۔ اسے سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب ہاتھ ڈالنے لگی کہ میں اس گھر کا خادم تھا، یہاں نوکر تھا اور یہاں میں یہ کام کروں، نمک حرامی بنوں، کہنے لگے یہ میرے لیے کیسے مناسب ہے۔ حسن بڑا کمال کا تھا۔ اب جب قرآن نے ذکر کیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ۔ جب بھاگے کہنے لگے بھاگنا تمہارا کام ہے۔ وہ تالے ٹوٹتے گئے، جب دروازے پر پہنچے تو وہاں ان کا سردار کھڑا ہوا تھا، اس کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ اب عورت نے اپنا پنترا بدلا، اپنی بات کو تبدیل کیا، ما جزاء من اراد باہلک۔ آپ یہ بتائیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ یوسف کیا کرے۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے میں اس کا راز افشا کروں، میں اس کے بارے میں بتاؤں، لیکن جب اس نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ بہت پریشان ہوئے یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک بچہ لایا گیا تو وہ بچہ جو ہے وہ چند دنوں کا تھا، 6-7 دنوں کا تھا اور وہ بولنے لگا۔ روایات میں 12 بچے آتے ہیں، 9 بچے آتے ہیں، 8 بچے آتے ہیں جو بچپن کے اندر بولے، ان میں سے یہ بچہ بھی تھا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تو وہ زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے ہے پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچی ہے۔ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، آگے سے کہاں پھٹا ہوا تھا۔ اب وہاں پر جو ہے اس کی بات نہ بنی۔ بادشاہ نے کہا اور یوسف تجھے تو پتہ ہے نا گھر کی بات ہے، اعرض عن ھذا واستغفری۔ اسے کہا لذنبک، پس کر گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، انک کنت من الخاطئین۔ سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن بات جو گھر میں خادمہ ہوتی ہے نا کام کاج کرنے والی، بات آؤٹ ہو گئی اور نکل گئی۔ جب بات باہر نکلی اب بات پھیل گئی۔ اس نے کہا میرے اوپر ملامت ہونے لگی،
اس نے کہا کہ جو فرسٹ جو قسم کی خواتین تھی اور وزراء کی بیویاں تھیں ان سب کی دعوت کی. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی. کہنے لگے نوجوان لڑکا ہے بادشاہ کی جو بیوی ہے اس پر دل دے بیٹھی ہے اور جو ہے فریفتہ ہو گئی ہے. بات ہر جگہ پھیل گئی. انہوں نے کہا اچھا اب انہیں بھی بتاتی ہوں. انہیں سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ہر ایک کے سامنے فروٹ رکھ دیے, ہر ایک کے سامنے چھری بھی رکھ دی. اب یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا. جیسے گزارا انہیں تو کوئی علم نہیں تھا. اب وہ انہوں نے دیکھے, انہوں نے کہا حاش للہ ما ھذا, یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے. اب فروٹ کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ. کہنے لگے ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا. یہ تو اب وہ ساری کہنے لگی او یوسف, کہنے لگے یہ وہی ہے لم تننی فی, جس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی. ان سب نے یہ کہا تجھے کیا ہو گیا ہے, تو اپنی عزیزہ کی بات اور جو ہے اپنے جو تمہاری بڑی ہے اس کی بات پوری کر دے. یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے ایک تھی اب ساری کٹھی ہو گئی. پہلے کیا تھی, ایک تھی اب ساری اکٹھی ہو گئی. اب جو ہے وہاں پر گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. یوسف علیہ السلام سوچنے لگے, کہنے لگے قال رب السجن. بادشاہ کو جب پتہ چلا, بادشاہ نے کہا اب یہ تو کام پھیل گیا ہے, اسے جو ہے اب قید کے بارے میں کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. جس گناہ کی مجھے دعوت دے رہے ہیں تو جس سے تو مجھے جیل بہتر ہے. اب جیل میں چلے گئے, لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ تو نبی ہی ہوتا ہے. وہاں پر گئے, صفات حمیدہ تھی, رات کو سوتے نہیں تھے, اللہ سے بڑا مانگتے تھے. وہاں پر بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی, جو دعوت یعقوب علیہ السلام دیا کرتے تھے, ان کے باپ اسحاق اور ابراہیم دیتے تھے. اسی ملت کی بات کی, لوگ وہاں مسلمان ہونے لگے. بات وہاں پر چل گئی اور وہاں پر جو ہے اتنے گرویدہ ہو گئے. جو جیلر تھا اس نے یہ کہا میرے بس میں نہیں ہے میں تجھے چھوڑ دوں, تجھ جیسا آدمی بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے, تو یہاں پر ہے. کہنے لگے بس میرے معاملے کو چھوڑو. انہوں نے کہا ہمیں جو ہے تیرے ساتھ محبت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا مہربانی کرو میرے ساتھ محبت نہ کرو. کہنے لگے پھر انہوں نے کہا میری پھوپھی نے میرے ساتھ محبت کی تھی. پھوپھی نے کیا محبت کی تھی, انہوں نے جو ہے وہ پگڑی پہنا دی اور وہ دادا کی پڑی ہوئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی, اور جا رہے تھے. کہنے لگے یہ چوری کر گیا ہے. کہنے لگے ہاں. اب اسے پکڑا. اس زمانے میں چوری کی سزا یہ ہوتی تو اسے رکھا جائے. پھوپھی یہ چاہتی تھی یوسف میرے پاس رہے. یوسف نے محبت کی تو چوری کا الزام لگایا. باپ نے محبت کی تو مجھے جو ہے وہ کنویں میں جانا پڑا, یہاں پر آنا پڑا. زلیخا نے محبت کی تو میں نے جیل کا منہ دیکھا. اب لہذا تم مہربانی کرو میرے ساتھ محبت نہ کرو. ان سے یہ کہا. اتنے میں دو قیدی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے. یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے حدیث النفس. کہنے کا ہاں اس آدمی کو خیالات اور وساوس آدمی کو آ جاتے ہیں, اور ایک اسے کہتے ہیں قالوا اضغاث احلام, یہ دن بھر کے خیالات ہیں آدمی کو وہ آ جاتے ہیں. ہاں کہنے کے دوسرے ہوتے ہیں وہ سچے قسم کا خواب. یہ خواب بھی نبوت کا 46 حصہ ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کے جو ہے 23 سال ہیں, تو آپ کے نبوت سے پہلے 23 سالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرو تو 46 بن گئے. اب نبوت سے پہلے 6 ماہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے. اس لیے کہا یہ خواب یہ ایسے نہیں ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک دفعہ آپ کی پھوپھی نے خواب دیکھا, اس طرح اور حضرات نے بھی خواب دیکھا. آپ علیہ السلام کا یہ جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور وہ گود میں آ کر گرا. وہ پریشان ہو گئے. آپ کو بتایا, آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں گی اور تمہاری گود میں وہ پرورش پائیں گی. خواب مستقل ہوتا ہے, مختلف خواب بتاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. خواب جو ہے وہ صحیح معبر سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے, ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے. ایک صحابی ہے, میں نے دیکھا میرا سر کٹا, اس نے ساری باتیں کی. آپ نے کہا یہ دن کے خیالات ہیں, دن کے اندر جو خیالات ہیں وہ ہیں. حضرت تھانوی نے اس طرح اور لوگوں نے لکھا نیک آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے. جب رات کو آدمی ڈر جائے
اور کہنے لگے وہاں پر جو ہے آخری صورتیں پڑھ لے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لے اور تھوک دے اور وہاں سے کھڑا ہو جائے، زیادہ ڈر گیا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کہنے لگے اب برا خواب آ گیا، کسی دوست کو کہیں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان اعمال کی برکت سے اللہ ختم کر دیں گے، صدقہ کرے اللہ کے راستے کے اندر۔ اب یہ کہا یہ خواب کے بارے میں، اب اللہ نے خواب کی تعبیر تو انہیں شروع میں کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ہم نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھا دی تھی۔ یوسف علیہ السلام کوئی اپنی طرف سے یہ تعبیر نہیں لائے تھے، یہ علم اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ کہنے لگے، ہاں 2 آدمی آئے، ایک نے کہا میں بادشاہ کی روٹی پکاتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بادشاہ کو پانی پلاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ایک نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے میں جو ہے خواب میں جو ہے وہ نچوڑ کر میں انگور نچوڑ کر میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے اپنے اوپر ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے اور وہ جو ہے پرندے اس میں سے آتے ہیں، وہ نوش کر جا رہے ہیں۔ تعبیر دونوں کی فوراً سمجھ گئے، انہیں توحید کی دعوت دی، موقع سمجھا، اچھی طرح سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد انہیں کہا میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا نبی میں ایک شفقت اور ایک غم ہوتا ہے۔ ایک کا خواب اچھا نہیں تھا، ایک کی خواب کی تعبیر یہ تھی یہ پکڑا جائے گا۔ ہوا یہ تھا بادشاہ کے پاس جب یہ تھے، اب اس نے کہا میں زہر ملا رہا ہوں، جب اس نے کھانے میں زہر ملائی، اب وہ جو ہے نا آگے کھانا بھیج دیا۔ اس کے دل میں ترس ہے، اسے پتہ تھا پانی پلانے والے کو، اس نے بادشاہ کو بتا دیا آج کھانا یہ نہ کھانا، اس لیے کہ اس کے اندر زہر ہے، جانور کو ڈالا گیا تو وہ مر گیا۔ کہنے لگا انہیں جیل میں ڈالو، کہنے لگا یہ بھی میرے ساتھ ملوث تھا۔ جب دونوں کو جیل میں ڈالا گیا، اب یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اب اس خواب کے اوپر کہنے لگے ایک تو ہے اسے تو پھانسی ہو جائے گی اور ایک جو ہے دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر مقرر ہو جائے گا۔ یہ نہیں بتایا، خواب کی تعیین نہیں کی، اس لیے کہ نبی میں شفقت ہوتی ہے، کسی کے سامنے بات کھول کر نہیں کرنا چاہتے، بات کو پردے میں رکھا، یہ کر دیا۔ اس کے بعد جب دوسرے کو الگ ہو کر کہا جب تم جانا نا بادشاہ کے پاس، اسے کہنا ایک بے گناہ بھی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ جب یہ کہا اللہ کو یہ کہنا پسند نہیں آیا تھا، کہنے لگے کہ یہ اس نے کیوں کہا، یہ کہہ دیا، انہوں نے کیوں کہہ دیا۔ اب جب یہ گیا بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے جب بادشاہ کی اس خدمت میں لگ گیا، دوسرے کو پھانسی لگ گئی۔ اب اس کے بعد بادشاہ کو خواب آیا، خواب یہ دیکھتا ہے 7 موٹی گائے ہیں اور 7 جو ہے پتلی دبلی گائے ہیں۔ کہنے لگے ہاں 7 موٹے بیل ہیں، 7 پتلے بیل ہیں، اور یہ جو پتلے بیل ہیں یہ موٹوں کے کھارے ہیں، اور کہنے لگے 7 خوشے ہیں، سرسبز اور شاداب ہیں۔ کہنے لگے یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تعبیر پوچھی، معبرین اکٹھے کیے گئے، انہوں نے کہا بس بادشاہ سلامت، آپ کو بادشاہ کا نام ریان تھا، یہ آپ کو وساوس آ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے وقال الذین نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویل فارسلون۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اس نے سنا، کہنے کہ بادشاہ بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا اوہو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، وہ مجھے تعبیر بتانے والا تو آپ کی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں اس نے تعبیر بتانے کا علم اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہنے لگے کہ میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ جو نوکر تھا یہ پہنچا، اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات وخضر واخر یابسات لعلی ارجع۔ ہاں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ ہمیں یہ بتا دیں گے، یہ خواب ہے۔ جب خواب بتایا تو اس آگے سے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم بھول گئے تھے، تمہارے ذمہ کام لگایا تھا، نہیں کوئی نہیں ڈانٹا، اسے سمجھایا 7 سال آئیں گے اور بالکل وہ قحط سالی کے ہوں گے اور وہاں پر قحط آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے 1 سال خوب بارشیں ہوں گی، وہ اگلے سال اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں میں تمہیں تدبیر بھی بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ کہہ لے کہ یہ جو سرسبز ہے اس کے بعد یہ بارشوں کا آنا ہے، یہ بارشیں آئیں گی، اگلے 7 سال اچھے ہوں گی، وہاں پر ہریالی آ جائے گی۔ کہہ لے کہ یہ جو جب قحط سالی ہے اس سالوں کے اندر گندم کو محفوظ کر دینا، اور یہ گندم کے سٹے ہوتے ہیں گندم ان کے اندر رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، نکالو گے تو یہ خراب ہو جائے گی، اس کے اندر یہ محفوظ رہ جائے گی۔
اب جب یہ بادشاہ کو آ کر خواب سنایا، بادشاہ نے کہا ہاں بالکل یہ تعبیر فٹ بیٹھتی ہے، یہ بالکل صحیح اس نے خواب بتایا ہے۔ کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے اس سے خواب میں یہ خود سنوں۔ کہنے لگے لے کر آؤ۔ اب جب بلایا گیا انہوں نے کہا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگے پہلے تو وہ میرا معاملہ بتاؤ۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہنے لگے وہ مجھے بتاؤ جو مجھے جیل میں ڈالا ہے کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ میں باہر آ کر وہ تبلیغ کا کام کروں اور لوگ باتیں کریں، معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو دین کے اندر چلتے ہیں ان کے معاملات کا صاف ہونا ضروری ہے، اور یہ جب مقتدر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے تم کام کرو، تمہارے معاملات صحیح نہ ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو واضح کرو اور پوزیشن کو بہتر کر کے سامنے لے کر آؤ۔ اب یہاں پر آنے سے انکار کیا، انہیں بلایا ان عورتوں کو، عورتوں نے کہا بات یہ زلیخا نے بات یہ ہے غلطی تو ہماری ہے اور کسی کی غلطی نہیں ہے، سارا کام جو ہے یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ نے بلایا، کہنے لگے یوسف علیہ السلام عاجزی سے آئے، یہ نہیں ہے میں نے فاخرانہ طور پر یہ کہا تھا، کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس جو ہے یہ تو گناہ پر اگھارتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، نفس کے اندر تو ایسی بات ہے، مگر وہ جس پر اللہ رحم کر دے مہربانی کر دے، میں فاخرانہ طور پر نہیں آ رہا، بڑے عاجزی کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے انہیں وزیر بنایا۔ اب یہ سارا نظام دیکھو، جب دیکھا کہ یہ اب انہوں نے کہا کہ یہ نظام کا قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس زمین پر مجھے بڑا بنا دو، امین بنا دو، میں دیکھ بھال کروں گا۔ یا علماء نے یہ بات لکھی ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں بڑا بناؤ، امین بناؤ، اس کا بنانا کیسے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عہدہ مانگا جاتا ہے تو آدمی مانگتا ہے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، اللہ اس کو اس عہدے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب بغیر مانگے جب وہ دیا جائے تو اللہ کی اس کے ساتھ معیت اور مدد ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ اشکال ہوا، کہنے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، اب وحی آ رہی ہے، انہیں علم تھا نبی کا معاملہ کچھ اور ہے، کہنے کہ ہاں آگے چل کر ہاں یہ کہا ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہو یہ فساد اور بگاڑ آ جائے گا، میں اس کو بہتر کر لوں گا، اگر اب اس موقع پر وہ آگے نہیں بڑھتا تب سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کہ یہاں پر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایسا نظام چل جائے گا، تو یہ انہوں نے کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مقرر کر دیں۔ بادشاہ نے جب مقرر کیا، بادشاہ ان کی دیانتداری سے ان کی امانت سے اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا میں نے کلمہ تیرا پڑھا ہے، اب میں کرسی پر بیٹھتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا، آج کے بعد آپ بادشاہ ہیں، آپ اوپر بیٹھیں گے میں نیچے بیٹھا کروں گا۔ بادشاہ ریان نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ یوسف علیہ السلام اب جو ہے یہ قحط کا یہ عرصہ پھیلا، دور دور تک یہ جو علاقہ تھا کنعان کا علاقہ، وہاں پر 250 میل وہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر بھی بڑا قحط آ گیا۔ انہیں پتہ چلا ایک نیک عادل بادشاہ آیا ہوا ہے، لوگ دور دراز سے آتے، لیکن ہر ایک کو اتنا من جو ہے فی من جو ہے انہیں دے دیا جائے، اس سے زیادہ نہ دے دیا جائے۔ کہنے لگے اب اس زمانے میں کھانا ایک ٹائم کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال کھانا ایک ٹائم کھایا۔ کہنے لگے امت پر قحط آئے، ہم ایسے کھانا کھائیں یہ اچھا نہیں ہے، لوگ بلا رہے ہوں۔ یوسف علیہ السلام جب یہ آئے، اب ان کے جب جیسے یہ پہنچے، کہنے لگے کہ جب جیسے وہاں چوکیاں نما تھی مصر میں داخل ہوئے، انہیں بتایا گیا کہ یہ ایک قافلہ آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام پردے میں تھے، ایسا کہ وہ ایسا سسٹم تھا، باہر والے آنے والے سارے نظر آ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارا باپ نبی، پھر آگے اس کا زیادہ وہ نبی پردادا نبی ہے۔ کہا تم کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے ہم جو ہے 12 تھے، ہم 10 یہاں پر آئے ہیں، ہمارا ایک بھائی بنیامین ہے اور ایک ہمارا بھائی یوسف تھا اور اسے جو ہے بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام یہ بات سن رہے تھے، کہنے لگے ہاں گھر کا کیا حال ہے؟
ساری بات پوچھی، کہنے لگے کہ انہیں جو ہے ان کی بوریاں بھر دو، ہمارے کہنے لگے ہمیں جو ہے ہم وہاں سے پیسے بھی لے کر آئے ہیں، ہمیں غلہ جو ہے وہ دینا۔ کہنے لگے کہ جب انہوں نے کنویں میں ڈالا اس وقت بھی یہ روئے بہت، کہنے لگے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرے۔ آخر نبی کے بیٹے یہ بھی تو تھے، رونے والے تھے۔ آخر یہاں پر پھر انہوں نے ساری بوریاں بھر دی، بھرنے کے بعد اوپر یوسف علیہ السلام نے کہا ان کے پیسے بھی رکھ دینا، پیسے رکھ دیے۔ اب اس کے بعد انہیں واپس روانہ کر دیا۔ جب یہ واپس پہنچے انہوں نے اپنے ابا کو بتایا، بڑا اچھا بادشاہ ہے، نیک ہے، عادل ہے، اور کہنے لگے کہ یہ غلہ میں دے دیا۔ جب کھولا کہنے لگے واہ واہ، اس نے تو ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ ایسا بادشاہ، اس نے ساتھ یہ بھی کہا اپنے جو بھائی بنیامین ہے اگلی دفعہ اسے ساتھ لے آنا، میں تمہیں غلہ زیادہ دوں گا۔ اب جو ہے اب یوسف علیہ السلام نے جب انہیں یہ ساری بات سمجھا دی، انہوں نے اپنے باپ یعقوب سے یہ کہا، یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے اب ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ بنیامین کو کیسے بھیجوں، پہلے ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، ابھی تک جو ہے کہنے کہ آپ اس کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، پتہ نہیں وہ یوسف رہا نہ رہا، کہاں گیا کہاں چلا گیا، آپ ہمیشہ وہ ختم ہی ہو گیا۔ روتے روتے کہنے لگے اتنا روئے اتنا روئے، کہنے لگے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بھی دے بیٹھے، اب ہر وقت یوسف یوسف کرتے ہیں، بنیامین کا تم مطالبہ کر رہے ہو، کہنے ابو جان اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں غلہ نہیں ملے گا۔ اب جب یہ کہا کہ بادشاہ بہت اچھا ہے، ہم خیال کریں گے، ہم اتنے بھائی ہیں، کہنے پہلے بھی تو تم نے یہ بات کی، کہنے لگے بس میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اب میں بھروسہ کر کے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اب یہ دل کے نہ چاہتے ہوئے ساتھ بھیجا، خیال کرنا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، نظر نہ لگ جائے۔ اب جب یہ آئے تو کہنے لگے ایسی ترتیب بنا دی، یہ دو بھائی یہاں ٹھہریں گے، یہ دو یہاں ٹھہریں گے، یہ دو یہاں ٹھہریں گے، یہ دو یہاں ٹھہریں گے۔ آخر میں ایک بنیامین بچا، اسے کہنے لگے یہاں ٹھہرا دینا۔ یوسف علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہنے لگے بنیامین تم مجھے جانتے بھی ہو تو میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اتنے روئے، بنیامین بھی رویا۔ بنیامین نے ساری باتیں بتائی، ان بھائیوں نے ہمیں بھی تنگ کیا تھا، مجھے بھی تنگ کیا تھا، ہاں میرے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا۔ کہنے لگے اب وہ روتے رہ گئے، کہنے لگے ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سکھلا دی ہے، اور میں جو ہے تجھے یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، وہ ایسا ہے کہ تجھے میں اپنے پاس ٹھہراؤں گا، میرا دل یہ چاہتا ہے تو یہاں ٹھہر جا، تو ساتھ نہ جانا ان کے۔ کہنے لگے وہ کیا ترتیب ہے؟ کہنے لگے تیرے سامان کے اندر جس سے جو ہم وہ سامان غلہ ڈالتے ہیں وہ آلہ، کہنے لگے وہ جو ٹوپا نما ہوگا میں اس کے اندر وہ رکھ دوں گا، وہ جو ترازو ہوگا کہنے لگے کہ اسے بند کر دوں گا، جب یہ جائیں گے ہم یہ اعلان کریں گے ہمارا وہ گندم ڈالنے والا جو آلہ ہے وہ ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اب جو آواز لگے گی، اب جب کھولا جائے گا تیرے سامان میں سے وہ نکلے گا۔ اب یہ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاصرها في يوسف في نفسه ولم يبدها لهم۔ یوسف علیہ السلام نے زہر نہ کی، قال انتم شر مکانا، تم اپنی جگہ بہت برے ہو۔ اب یہ سارا نظام بنایا، اللہ کہہ رہے کہ یہ ساری بات ہم نے یوسف کو سکھلائی تھی، یہ تدبیر ہم نے سکھلائی تھی۔ یوسف ورنہ اس مصر کے قانون کے مطابق یہاں بنیامین کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب وہ ساری بوریاں تیار کی گئی، اب اس کے اندر وہ آلہ رکھ دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے جب جانے لگے اعلان ہو گیا بھئی ہمارا جو ہے وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے، ہاں یہ جماعت ہے، انہوں نے کہا یہ چوروں کی جماعت ہے۔ کہنے لگے نہیں ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں، ہم تو نبی کی اولاد ہیں۔ اب سارے آئے واپس بلاؤ، اب طریقہ تھا سب کا سامان کھولتے گئے، آخر میں جو بنیامین کا کھولا دیکھا اس سے نکل آیا۔ جب اس سے نکلا کہنے لگے تم نے کہا نہیں ہے، اچھا تم بتاؤ تمہارے دین تمہاری شریعت میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہماری شریعت اور ہمارے دین میں یہ ہے جس کے سامان سے وہ یہ چوری برآمد ہو جائے اور چور کو اس کی جگہ رکھ لیا جاتا ہے، وہ چور وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، ہم بھی فیصلہ تمہاری شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب یہاں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہودا نے کہا تم جاتے ہو جاؤ، میں اپنے ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب میں نہیں جاتا، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ اب یہ کہہ لے کہ نہیں ہم نہیں دیتے، انہیں بڑی منت سماجت کی۔ پہلے ہم ایک بھائی کو لے کر آئے تھے، وہ بھیڑیا کھا گیا تھا،
یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اب یہ ساری تقریر کرتے رہے لیکن بنیامین نہ دیا۔ جب یہ واپس پہنچے انہوں نے جا کر یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اب وہاں پر بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب بھی پیسے رکھے تھے شاید اب یہ واپس دوبارہ بھی آئیں، کہنے لگے اب یہاں پر جو ہے بہت پریشان ہوئے بہت زیادہ۔ یوسف علیہ السلام پہلے کھو گئے، اب بنیامین بھی چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے، اتنے روئے کہ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے بڑے جب صحابہ اکرام جی آیت پڑھتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی، میں بس اپنی بے بسی کی شکایت تجھے کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ سارا غیب کا نظام تھا، اب رو رہے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں، بنائی بھی ختم ہو گئی ہے، بنیامین کا مسئلہ بھی یہ ہو گیا، کہنے لگے ادھر آؤ میں خط لکھتا ہوں اس کو دینا، اسے کہنا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی اولاد ہے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ خط پہنچا دینا۔ ادھر سے اللہ نے کہا اب یوسف اب بس کرنا، اب بنائی بھی ختم ہو گئی ہے اور امتحان میں نہ ڈالنا۔ اب یہاں پر دوبارہ گئے، یہ سارے بھائی پہنچے، اب ان کے لیے وہ اعزاز و اکرام ہوا۔ وہاں جیسے پہنچے انہوں نے کہا تمہارے بھائی کون تھے، اور انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تمہارا بھائی یوسف بھی تھا۔ اب حیران ہو گئے یوسف کا نام یہاں کیسے آ گیا، انہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے غور سے دیکھا، پردے ہٹ گئے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ کہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے میرے بنیامین، میں یوسف ہوں۔ انہوں نے کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہ کی، نہ جیل کا ذکر کیا، نہ منڈیوں میں بکتے بکاتے رہے اس کا ذکر کیا، نہ کنویں کا ذکر کیا، نہ اس مار کا ذکر کیا، سارا پی گیا، ختم کر دے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جو آدمی صبر کرتا ہے پھر اوروں کو بتاتا ہے، سمجھو وہ صبر تو نہ ہوا، ہاں صابر آدمی کسی کو نہیں بتاتا، کہنے لگا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے سارا تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کا اعزاز و اکرام بھائی رونے لگے، کہنے لگے واہ واہ یہ یوسف ہے، یہ یوسف ہے۔ اس کے بعد اب جا کر بتایا، اب جو ہے وہ سارے آئے، اب یہاں پر وہ 4000 آدمیوں نے 200 سواریاں بھیجی، اب مصر میں داخل ہونے لگے، 4000 آدمیوں نے استقبال کیا، سب آئے اور آ کر سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبلی، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر۔ خواب کب آیا تھا؟ تعبیر 40 سال کے بعد آ رہی ہے۔ بعد وہ خواب آتا ہے، آدمی کہتا ہے اس کی تعبیر بعد میں آتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے، اب یہ بھائیوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں، کہ میں تہجد کے وقت تمہارے لیے استغفار کروں گا، جمعرات کے دن تمہارے لیے استغفار کروں گا، ہاں استغفر ربی۔ کہنے گا اب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے وہ سارا نظام دکھایا، اللہ نے کہا یہ ساری تدبیریں ہم نے سکھائی۔ آخر میں اللہ نے کہا یہ واقعہ بڑا واقعہ نہیں ہے، کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے ہم اس کو ضائع نہیں کرتے۔ یوسف نے صبر کو نہیں چھوڑا تھا، تقوی کو نہیں چھوڑا تھا، بس اسی کو پکڑ لیا تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ اللہ نے سنا کر وہ پوری امت محمدیہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں تقوی ہاتھ سے نہ جائے، نیک زندگی ہاتھ سے نہ جائے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صبر ہاتھ سے نہ جائے، ہاں اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کہا اے اللہ، دعا کرنے لگے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا۔ یوسف کہنے لگے توفنی مسلمہ، اے میرے رب مجھے مسلم ہونے کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، نیکوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لینا۔ اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں اب جب بنی اسرائیل یہاں سے چلے، یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کی شکل میں وہ بھی لے کر گئے، ایک ہی جگہ ہماری قبریں بن جائیں، کہنے لگے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور یہاں پر یہ بھی کہا، اللہ کے نبی نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہ انہیں بتاؤ یہ میرا راستہ ہے،
اور میں بڑی بصیرت کے ساتھ تمہیں بلاتا ہوں، اور من آمن بھی، جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، یہ اس کا بھی یہی راستہ ہے، اسے بتاؤ جو میرے ساتھ ایمان لایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا تم بیت اللہ کے چکر لگاؤ، تم حجر اسود کو بوسے دو، نہیں، جو میرا کام ہے وہ کرو۔ وہ شروع ہوئے تو لوگوں نے چہرہ بھی آپ کا بگاڑ دیا، کہنے لگے اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ آخر میں کہا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، رسول جو تھے وہ نا امید ہو گئے، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے کہا کوئی نا امید ہونے کی، کہنے لگے ان سے یہ بات کی گئی، ہاں کذبوا بھی پڑھتے ہیں، کذبوا بھی پڑھتے ہیں، لمبی اس کے اندر تفسیر ہے، ہاں کہنے لگے یہاں تک کہ قوم نا امید ہو گئی، یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ پکے وعدے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کو کہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، اس میں بڑے سبق ہیں، میں نے اس کو بہت مختصر کر دیا ہے، ورنہ اس کو آپ پڑھیں، تفسیروں میں پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت مولانا کریم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابا جی نے سورہ یوسف پہ واقعہ لکھا ہے، وہ اتنی کتاب ہے، اس کو بری کر کے ہم نے لکھا، 360 صفحوں پر مشتمل ہے، وہ تفصیل کے ساتھ لکھی ہے۔ اگر کسی بھائی کو اللہ نے گنجائش دی ہے، یا بیر کتب خانہ ہے، وہاں سے اس کو خرید لے اور پھر اس کو تفصیل سے پڑھے، اور ہر جگہ انہیں نشاندہی بھی کی ہے اور اسے اشارہ بھی کیا ہے، سبق آموز باتوں کو بھی نکال کر بھی بتایا ہے۔ اسی طرح کہف پر بھی کام کر کے گئے تھے۔ ہماری کوشش ہے جو انہیں علمی کام کیے تھے تاکہ یہ امت تک پہنچ جائے، یہ ان کے لیے احساس اور ان کے لیے صدقہ ہے، اس لیے آپ جو ہے کوشش کریں، اسے پھر پڑھیں، گھر والوں کو سنائیں۔ اس واقعے میں بڑے سبق ہیں، اللہ رب العزت بھی ہمیں بھی نیک بنائے، صابرین میں شامل کر لے۔ آگے سورۃ رات پڑھی تھی، پھر وہ کل عرض کریں گے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے روزے رکھے ہیں، اللہ جو ہے ہمارے یہ روزے قبول فرمائے۔ یہ پہلا عشرہ جو ہے ابھی ختم ہونے کو ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، 3 عشرے تقسیم کر دیے ہے۔ مغفرت کا آگے اللہ سے آدمی جو ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو وقت ضائع ہو جائے، ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن ہماری میل کو اتار رہا ہے۔ آج قاری صاحب نے جو پڑھا، یہ موٹا موٹا وہی عرض کیا، وغنہ قرآن تو بے کنار سمندر ہے، آدمی اس کو کہاں بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آدمی کوشش کرتا ہے، اس کی اسٹڈی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس پر وہ علوم کھول دیتے ہیں۔ ہمیں جو ہے قاری صاحب یہ واقعہ پڑھ رہے تھے، نماز میں رو رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم سے یہ واقعہ گزر گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ ہمیں رمضان کو اور باقی دن انہیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا پیارا بنا، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، صبر کا جو خلاصہ ہے، یا اللہ رمضان کا جو خلاصہ ہے وہ تقوی ہے، ہمیں عطا فرما، ہمیں تقوی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری گاڑی بڑی کمزور ہے، اے اللہ ہم اپنے، یا اللہ، اے اللہ ہمارا نفس اور شیطان، ہماری سابقہ عادتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی، ہمارے اندر نہیں، یا اللہ نیکیوں کا ہمیں خوگر بنا دے، ہمیں نیکیوں کا خوگر بنا دے۔ نیکی ہم سے نہیں کرائے گا، ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اے اللہ، ایک دن ہماری بھی موت آ جائے گی، اعلان ہو جائے گا، دنیا سے چلے جائیں گے، بڑے بڑے اے انبیاء نہ رہے، اے اللہ صحابہ اور تابعین نہ رہے، اولیاء کرام اولیاء عظام نہ رہے، مخلصین چلے گئے۔ اے کریم اللہ، ہم تو کھوکھلے ہیں، اے پیارے رب، اے اللہ ہمارے اعمال میں جان ڈال دے، ہماری نمازوں میں جان ڈال دے، توجہ نہیں رہتی، اے اللہ توجہ سے پڑھنے والا بنا، غیبت سے بچا، حسد سے بچا، ریاکاری سے بچا، اپنا پیارا بنا، اپنا پیارا بنا۔ اے اللہ
اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، اپنے پیاروں میں شامل کر لے، ہماری ساری ضروریات و خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمارے گھر کے مسائل حل فرما، اے اللہ ہمارے دکانوں کے مسائل حل فرما، ہمارے زمینوں کے مسائل حل فرما، ہمارے اولادوں کے مسائل حل فرما، اے اللہ ہمارے گھر والے اور ہمیں سب کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں سب کو صحت عطا فرما، جن پر قرضے ہیں ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو دنیا سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما، اے اللہ 14ویں صدی کے ہیں، خیال فرما، خیر کی چابی بنا دے، شر کا ہمیں تالا بنا دے، خیر کی چابی بنا دے، شر کا ہمیں تالا بنا دے، ہمیں ہمارے اوپر قرآن کا معنی نہیں کھولے گا، جاہل ہیں علم عطا فرما، اے اللہ نہیں اللہ بدکار ہیں نیک بنا دے، یا اللہ علم اور عمل سے یا اللہ تہی دامن ہے، یا اللہ جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ جو یہ ساتھی بیٹھے ہیں ان کی زندگیوں میں بہار نصیب فرما، محنت کی بیٹھے بات کو سنا انہیں جزان جزیلہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمت۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔